السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، والصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک عائلی زندگی سکھائی، گھریلو زندگی سکھائی۔ یہ گھریلو زندگی، اس کے دو بنیادی پہیے، دو بنیادیں، ایک مرد اور ایک عورت جو میاں بیوی کہلاتے ہیں، ان دو پہیوں کے ذریعے اللہ گھریلو زندگی گزارنے کا آغاز کرتا ہے۔ اور اللہ نے چونکہ ان دونوں کو پیدا کیا، اس مرد کو بھی اس عورت کو بھی، اللہ سے زیادہ مزاج کوئی نہیں سمجھتا۔ وہ خالق ہے، اس نے مرد کی مشینری کو بھی بنایا ہے، عورت کی مشینری کو بھی بنایا ہے، اور اللہ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اس مشینری کے اندر کیا خامیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں۔ پھر اللہ نے ان دونوں مشینوں کو چلانے کا طریقہ بتایا کہ ان کو چلانا کیسے۔ اور میں نے عرض کیا کہ خوبیاں اور خامیاں بھی اللہ جانتا ہے، تو جو اس خالق نے ہدایات دی ہوں گی کہ مرد کو ایسے چلنا چاہیے، خاتون کو ایسے چلنا چاہیے، اور جہاں مرد خاتون کی طرح چلنا شروع کر دے زندگی میں، اور عورت مرد کی طرح چلنا شروع کر دے زندگی میں، وہیں خرابی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ خالق نے وہ طریقہ نہیں بتایا زندگی گزارنے کا۔ چنانچہ سورہ النساء، نساء کہتے ہیں عورتوں کو، عورتوں کے نام پہ صورت ہے کہ جس میں عورتوں کے حقوق بتائے، احکام بتائے، اور اس گھریلو زندگی کے آداب اللہ نے سکھائے۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 34 شروع میں تلاوت کی، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، تو اس میں اللہ نے مردوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں یوں کہا، الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ نے مردوں کو قوام بنایا ہے عورتوں پر۔ اب قوام کے مختلف مفسرین نے مختلف ترجمے کیے، کسی نے نگہبان کے ترجمہ کیا، کسی نے ذمہ دار ترجمہ کیا، کسی نے نگران ترجمہ کیا، سارے ترجمے ٹھیک۔ قوام پھر اپنی جگہ، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا گیا، نگران بنایا گیا، ان کو ذمہ داریاں دی گئیں۔ اب مرد غیر ذمہ دار ہو جائے تو وہ گھریلو زندگی ختم، جو آج ہم سے بہت بڑی کوتاہی ہو رہی ہے کہ ہم اپنے نوجوان بچوں کو، لڑکوں کو ہم ذمہ داری نہیں دیتے۔ ماں باپ ان کو 20 22 سال 25 سال کا ہو کر بھی بچہ ہی سمجھتے ہیں، ان کو اسی طرح ڈیل کرتے ہیں جیسے 5 6 7 سال کے بچے کو۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ میٹرک تک پڑھتا رہتا ہے، ماں باپ اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتے، نہ سودا لانے کی ذمہ داری، نہ ڈبل روٹی انڈے لانے کی ذمہ داری، نہ کام کاج کی ذمہ داری۔ ٹھیک ہے، کمانا نہیں، پڑھنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ گھریلو ذمہ داریاں ڈالیں اس پر۔ پھر یہ کالج کی زندگی میں پہنچا اور آگے پڑھنے لگا، یہاں تک کہ MBBS ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، IT کا بڑا ماہر بن جاتا ہے، لیکن ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ماں باپ نے اس کی تربیت نہیں کی۔ اور اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے مردوں کو ذمہ دار بنایا ہے، نگہبان بنایا ہے۔
اس کو ذمہ داریاں دینی ہوں گی تاکہ اس کو سمجھ آئے کہ میرے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں اور وجہ کیا ہے، اللہ نے کیوں ذمہ دار بنایا، اس خالق نے خود وجہ بھی بتائی۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی۔ عورت کی اپنی فضیلت ہے، مردوں کی الگ فضیلت ہے۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مردوں ہی کو فضیلت دی ہے، یہ ترجمہ تو نہیں ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ کچھ باتوں میں عورتوں کو فضیلت حاصل ہے، کچھ باتوں میں مردوں کو فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح اللہ رسولوں پیغمبروں کے بارے میں کہتا ہے 3 پارے کے شروع میں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا سمجھایا؟ دیکھو بخاری شریف کی حدیث کہ تم یونس ابن متیٰ کو میرے اوپر ترجیح نہ دیا کرو، یہ نہ کہا کرو کہ یونس ابن میں جو ہے وہ یونس ابن متیٰ سے بہتر ہوں۔ یونس متیٰ یونس علیہ السلام، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سب عہدے موجود، لیکن فرمایا تم ایک دوسرے پر فضیلت اللہ نے دی ہوئی ہے، تم یونس علیہ السلام کی فضیلت الگ بیان کیا کرو، میری فضیلت الگ بیان کیا کرو، یہ نہ کہا کرو کہ اس سے اس پر دوسرے کو فضیلت ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقابل، مقابلہ نہیں کرنا۔ ہر ایک کی فضیلت اپنی جگہ، عورت کی فضیلت اپنی جگہ، مرد کی فضیلت اپنی جگہ۔ اب عورت کو ہمیشہ کمتر ثابت کرنے کے لیے دلائل دینا بیکار بات ہے۔ اللہ نے کہاں عورت کو قرآن میں ذلیل کیا ہے یا ذلت والا قرار دیا ہے؟ تو یہ مرد کا مزاج کیوں ہے؟ اور جب عورت دبتی پھر عورت کہتی نہیں میری زیادہ فضیلت ہے، عورت کی کم مرد کی کم فضیلت ہے، پھر وہ بچیاں، نوجوان اور پوری قوم ایک وجود میں آتی ہے، میرا جسم میری مرضی، چلو وہ میرا جسم میری مرضی والی وہی ہیں جو مردوں پر اپنی فوقیت جماتی، حالانکہ ان کی اپنی فضیلت ہے، اتنی اپنی فضیلت۔ میں نے کہا نا دونوں غلطیاں ہیں۔ مرد کہے میں افضل ہوں تو کمتر ہے، غلطی۔ عورت کہے نہیں میں افضل ہوں مرد کمتر ہے، یہ بھی غلطی۔ ہر ایک کی اپنی فضیلت اپنی جگہ۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی۔ دوسری وجہ اللہ نے بتائی کیوں مردوں کو نگران بنایا عورتوں پر، بما فضل اللہ علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، اس وجہ سے کہ یہ اپنے مال ان پر خرچ کرتے۔ معلوم ہوا کہ مرد کا کام ہے کمائے اور بیوی پر خرچ کرے، بچوں پر خرچ کرے، یہ فضیلت تھی اس کی۔ اور اگر معاشرے میں مرد غیر ذمہ دار ہو جائے، بیوی کمائے، بیوی ذمہ داریاں اٹھائے، بیوی سودا لائے، بیوی فلاں بلا، یہ صرف موبائل دیکھتا رہے بستر پر لیٹا ہوا، گھر کا نظام تباہ ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ایک تو یہ کہ اپنی ذمہ داری پہچانے، اپنی فضیلت پہچانے، میری ذمہ داری کیا، عورت کی ذمہ داری کیا۔ اور پھر وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اللہ نے اس وجہ سے مردوں کو نگران بنایا کہ وہ عورتوں پر خرچ کریں، کمائیں۔ اور ہمارے ہاں جو نوجوان اب وجود میں آ رہے ہیں، ان کو تعلیم پھر تعلیم کرتے کرتے وہ 30-35 سال کی عمر کے ہو جاتے ہیں، ابھی وہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہوتے، اور اس کے بعد پھر شادی کی زندگی بڑی مشکل گزرتی ہے۔ اب 30 سال کی عمر تک عام طور پر ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کو ذمہ داریاں نہیں دیتے، گھریلو ذمہ داریاں نہیں دیتے۔ ابھی میٹرک کیا، ابھی FSC کیا، ابھی یہ پڑھے گا، ابھی اس نے ماسٹر کرنا ہے، پھر اس کے بعد اسپیشلائزیشن کرنی ہے، پھر اس کے بعد اس نے گھر بنانا ہے، پھر اسٹیبل ہوگا تو پھر اس کے بعد اس کی شادی ہوگی، شادی ہونے کے بعد یہ خود اسٹیبل نہیں رہے گا۔
کیا ذمہ داری اٹھائے گا؟ اس میں ذمہ داری ڈالی نہیں گئی۔ ہمارے ہاں تعلیم کو برائے روزگار سمجھا گیا، روزگار سمجھا گیا، اور پھر یہ نوجوان مرد ملازمت کی طرف زیادہ آتے ہیں، تجارت کی طرف زیادہ نہیں آتے، اس لیے کہ ملازمت آسان کام ہے، ماتحت ہو کر کام کرنا۔ تجارت میں مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں، ذمہ داریاں اٹھانی پڑتی ہیں، جان مارنی پڑتی ہے، وہاں ہر مہینے لگی بندی تنخواہ نہیں آتی، کرو کام نہ کرو تنخواہ مل جائے گی۔ ملازمت میں یہ ہوتا ہے، تجارت میں ذمہ داری اٹھانی پڑتی، نہیں کرو گے کوئی کچھ نہیں ہوگا، کرو گے اللہ دے دے گا رزق۔ یہ وہ والی ذمہ داریاں ہیں جو آج معاشرے کے اندر نوجوانوں کو سپرد کرنی ہوں گی، تب کہیں جا کر وہ سمجھیں گے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ پھر آگے عورت کی ذمہ داریاں اللہ نے بتائی اسی آیت نمبر 34 میں سورہ نساء کی، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، یہاں تک تو اللہ نے مردوں کے بارے میں بتایا۔ آگے وہ خالق کیا کہہ رہا ہے؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ تین خوبیاں بتائیں عورت کی، بیوی کی، تین ذمہ داریاں بتائیں۔ خالق ہے نا، تین لفظ بولے، ساری زندگی بیچ میں آ گئی کہ شادی کے بعد بیوی کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ تین لفظ، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نمبر 1 فالصالحات، وہ بیویوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ نیک، صالح بیوی، نیک ہونا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ نیکی کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ بہت آسان سی بات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر چلے تو نیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صالح نہیں ہے۔ فالصالحات، نمبر 1 صالحات، نیک بیوی۔ یہ نیک بیوی کس کو کہتے ہیں؟ سارے گھر کو پکائے، کھانا پکا کے دے، ساروں کے کپڑے دھوئے، یہ تو اللہ نے نہیں کہا قرآن میں۔ اس کے ماں باپ کا بھی خیال رکھے، ہاں، دیور جن جیٹھ نندو سب کی روٹیاں پکائے، وہ تو الگ بات ہے، وہ الگ موضوع ہے۔ یہاں تو کہا فالصالحات، نمبر 1 نیک ہو۔ میں نے نیک کی بہت آسان سی تعریف کر دی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر چلنے والی ہو، بس۔ نمبر 2 قانتات، اب ذہن میں رکھنا ہوگا، فالصالحات نیک عورتیں، لہذا جو عورت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے زندگی گزار رہی ہو، یعنی گناہ کی زندگی گزار رہی ہو، اس میں سکون ہو ہی نہیں سکتا، اس میں محبت ہو ہی نہیں سکتی، اس میں اللہ کی رحمت ہو ہی نہیں سکتی۔ تین چیزوں کو تلاش کرنا ہے، کن چیزوں سے سکون ملتا ہے، کن چیزوں سے محبت باقی رہتی ہے، کن چیزوں سے اللہ کی رحمت اس گھر پہ ہوتی ہے۔ تین چیزوں کو تلاش کرتے رہنا ہے۔ کوئی چیز، کوئی کام ایسا نہ ہونے پائے جس سے بے سکونی ہو جائے، کوئی کام ایسا نہ ہو جس سے محبت میں کمی ہو جائے، کوئی کام ایسا نہ ہو جس سے اللہ کی رحمت اٹھ جائے۔ اس کے لیے فالصالحات، ان خواتین کو نیک ہونا ہوگا، اور نیک ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، ان کو اتنا تو دین کا پتہ ہو، ٹھیک ہے، نہ ہو عالمہ حافظہ قاریہ نہ ہو، کم از کم دین کا اتنا تو پتہ ہو کون سے گناہ کبیرہ ہیں، کن گناہوں سے بچنا ہے، کن باتوں پر عمل کرنا ہے، موٹی موٹی دین کی باتیں اس کو پتہ ہو۔ نمبر 2 قانتات، فرما بردار عورتیں، کہنا ماننے والی عورتیں، کہنا ماننے والی عورتیں، یہ اللہ نے خوبی بتائی ہے، اسے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ کہنا ماننے والی عورتیں، کہاں تک کہنا مانے شوہر کا، وہ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ کہاں تک مانے شوہر کی بات؟ علی المؤمن السمع والطاعہ ما لم یؤمر بمعصیۃ، کب تک عورت شوہر کا کہنا مانتی رہے؟ کوئی حد ہے؟
یہی سوال لوگ کرتے ہیں ماں باپ کے بارے میں. نوجوان بچے بچیاں کہتے ہیں ماں باپ کا کہنا کہاں تک مانیں. ان کے لیے بھی یہی حدیث کہاں تک کہنا مانیں. لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں استاد صاحب کا کہنا کہاں تک مانیں، استاد کا کہنا کہاں تک مانیں. اس کا بھی یہی جواب ہے. بیوی کہاں تک مانے شوہر کی. علی المؤمن السمع والطاعہ ما لم یؤمر بمعصیۃ، کہ اس کے ذمے ہے کہ وہ بات کو سنے اور بات کو مانے جب تک کہ اس کو گناہ کا حکم نہ دیا جائے. جب وہ گناہ کا حکم دیا جائے اپنے آپ کو روک لے. یہ اس پر عمل نہیں ہو سکتا. اور گناہ کو پھر ذہن میں رکھیے گا. گناہ کیا چیز؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. گویا کہ ہمیں اپنے بچے اور بچیوں کو دین سکھانا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ وہ بعد کی زندگی میں گناہ کی زندگی گزار رہے ہوں اور انہیں احساس بھی نہ ہو کہ گناہ کی زندگی ہے. اور ہمارے پاس دارالفتاء میں، جامعہ شفیہ میں، اور میرے پاس اتنے نوجوان آتے ہیں شادی کے بعد کی زندگی چند مہینے چند سال گزارنے کے بعد آ کر کہتے ہیں مولانا میں شادی ہوگی میری 1 آدھ سال ہو گیا، میں بڑے گناہوں میں مبتلا ہوں. تو ہمارے یہاں منع ہے یہ بات پوچھنا کہ یہ کون سا گناہ ہے. لیکن جب وہ سمجھ میں نہ آئے، نہیں مولانا میں پوچھنا چاہتا ہوں گناہ کیا ہوتا ہے، نیکی کیا ہوتی ہے، پھر ان کو بتا دی کہ بھی یہ کام گناہ کے ہیں، یہ نیکی کے کام ہیں. مجھے اس وقت بہت حیرت ہوتی ہے، ہمارے مفتیان کرام کو بہت حیرت ہوتی ہے کہ شادی کے بعد نوجوان زندگی گزارتے ہیں اور میاں بیوی والے بہت سارے کام، جن کو میں مہذب انداز میں ذکر کر رہا ہوں، بہت سارے کام میاں بیوی والے کر رہے ہیں. نوجوان کو قطعاً نہیں پتا کہ میں درست کر رہا ہوں، بیوی کو قطعاً نہیں پتا یہ گناہ ہے یا جائز ہے، اور ہے سارے جائز کام. بہت عجیب بات بتا رہا ہوں. جائز کام شریعت نے اجازت دی ہے، اور وہ 1-1.5 سال دلہا اور دلہن اس کو گناہ سمجھتے رہے. کیوں؟ کہ آج ماں باپ نے ان کو آگاہ نہیں کیا، اساتذہ نے آگاہ نہیں کیا، اور ان کو اس کی تعلیم ہی نہیں دی گئی کہ شادی کے بعد کی زندگی میں جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے. میں نے بڑے مہذب انداز میں بات کی ہے. نہیں معلوم نوجوان کو. نوجوان رہنمائی لے رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا سے، اور سوشل میڈیا میں جو ڈاکٹر حضرات، جو سنجیدہ ڈاکٹر ہیں بیچارے، جو بڑی اچھی باتیں آ کر بتاتے ہیں، وہ بھی بار بار کہتے ہیں کہ آپ ہماری باتوں کو سنیں سمجھیں معلومات کے لیے، لیکن جب طبیعت خراب ہو اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں. میری ویڈیو دیکھ کر آپ خود علاج نہ کریں ورنہ نقصان ہوگا. ڈاکٹر کے خود سنجیدہ ڈاکٹر جو واقعی بڑے پڑھے لکھے قابل درست بات کرنے والے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. جو باتیں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، آپ معلومات کے لیے اس کو سمجھیں، لیکن آپ جب بیمار ہوں تو علاج کروائیں ڈاکٹر سے. اس کو پتہ ہے آپ کو کون سی دوائی دینی کون سی نہیں دینی. یہ جو خود علاج ہے نا سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنے جسمانی علاج خود کرنا، جس کو آپ کہتے ہیں سیلف میڈیکیشن. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سوشل میڈیا دیکھ کر آدھے ڈاکٹر بن گئے، تو اس کے لیے الگ محاورہ ہے. نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. وہ سوشل میڈیا سے نیم ملا بن جاتے ہیں، سوشل میڈیا سے نیم حکیم بن جاتے ہیں. تو نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. سوشل میڈیا سے جب انسان رہنمائی لیتا ہے اپنی جسمانی علاج کے لیے، وہاں بھی یہ انسان منہ کے بل گرتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے. بالکل اسی طرح سوشل میڈیا سے جب انسان روحانی رہنمائی لیتا ہے تو بس اوقات گمراہی کے دروازوں میں پہنچ جاتا ہے. یہ طریقہ نہیں ہے، کیونکہ بندہ معلوم نہیں کر سکتا کون صحیح ہے کون غلط. اور جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اجنبی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتے. اب میں علاج بتانے لگا ہوں. سمجھدار ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اجنبی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. پتہ کیا کہتے ہیں؟ بس وہ میرے فیملی ڈاکٹر ہیں، میں ان کے پاس جاتا ہوں.
فیملی ڈاکٹر سمجھتے ہیں؟ یعنی والد بھی اسی کے پاس جاتے تھے، دادا بھی اسی کے پاس جاتے تھے، چچا تایا سب اسی کے پاس جاتے ہیں علاج کروانے، بچے آگے سب اسی کے پاس جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس خاندان میں کیا کیا بیماریاں ہیں، کس کس کو شوگر ہے، کس کو بلڈ پریشر ہے، کس کو ہڈیوں کی بیماری ہے، کس کو کھلا کی بیماری ہے، کس کو کن دوائیوں سے الرجی ہے، وہ سب باتیں جانتا ہے فیملی ڈاکٹر۔ یعنی اس کے جسم کے بارے میں اور اس کے خاندان کے جسم کے بارے میں جو ڈاکٹر جانتا ہے وہ بہت بہتر علاج کر لیتا ہے بنسبت اس کے جو اجنبی ہوتا ہے، نئے سرے سے ساری انویسٹیگیشن شروع کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہمیں جسمانی ڈاکٹر کے لیے ایک فیملی ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے جو ہمارا بیک گراؤنڈ اور ہماری اونچ نیچ زندگی کی جانتا ہے، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ گزشتہ سال بھی انہیں فلو ہوا تھا تو میں نے یہ والی دوا دی تھی تو اس سے الرجی ہو گئی تھی، اور یہ دوائی دی تھی تو ٹھیک ہو گئے تھے، یہ اس کو یہ بھی پتہ ہے۔ بالکل اسی طرح میرے عزیزان محترم، جس طرح ہمیں جسمانی علاج کے لیے ایک فیملی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اس طرح روحانی علاج کے لیے ہمیں ایک فیملی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، جسے اصلاح کرنے والا کہتے ہیں، جو دین کو جانتا ہو، آپ کی قدم قدم پہ رہنمائی کرتا ہو۔ ہر جگہ ملیں گے آپ کے مسجد کے امام صاحب پڑھے لکھے عالم، ہر جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، انہی سے پوچھ لیجیے، تھوڑا تھوڑا کر کے انہی سے پوچھ لیجیے۔ اب الحمدللہ مساجد میں علماء ہیں، اب وہ پہلے تھوڑی تھوڑی چند صورتیں یاد کر کے امام بننے کا سلسلہ لاہور میں اور بڑے شہروں میں تو تقریباً ختم ہو گیا، اب لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو گیا کس کو امام بنانا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ وہاں عالم سے یا کم از کم اس سے جس کی اصلاح ہوئی بھی ہو اس سے تعلق قائم کیجئے تاکہ سمجھ میں آئے۔ فالصالحات، تو نیک بیوی، اچھی بیوی اللہ کی نظر میں 3 خوبیوں والی، اس سے محبت بھی ہوگی، سکون بھی ہوگا، اللہ کی رحمت بھی ہوگی۔ نمبر 1 الصالحات، نیک کام کرنے والی، یعنی گناہ نہ کرنے والی ہو۔ نمبر 2 قانتات، فرما بردار، کہنا ماننے والی، کہنا ماننے والی، اور میں نے اس کی حد بتائی، کہاں تک کہنا مانے؟ جب تک کہ وہ گناہ کا حکم نہ تھی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی احادیث، جامع ترمذی کی احادیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے مگر یہ کہ وہ فرض روزہ رمضان کا ہو۔ اگر فرض رمضان کا روزہ ہے اب شوہر سے اجازت کی ضرورت نہیں، شوہر منع بھی کرے تو اس کی بات نہیں ماننی، لیکن نفلی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھنا۔ بڑی باریک باریک باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں۔ کہنا ماننے والی، کہنا کہاں تک ماننا؟ جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف شوہر نہ کہے، جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کہہ رہا اس کی بات مانتے چلے جائیں۔ 2 خوبیاں ہوں گے۔ نمبر 1 صالحات ہیں، یہ پیغام ہوگا اس بات کا کہ آج اپنی بچیوں کو انہی خطوط پر تربیت کرنی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ کہنا ماننا یہ خصوصیت ہے، یہ خصوصیت ہے بچوں کے اندر، فرما بردار ہونا، کہنا ماننا۔ اور جب طبیعتوں میں بچوں کی آ جائے کہنا نہیں ماننا ماں باپ کا، اساتذہ کا کہنا نہیں ماننا، تو پھر بنی اسرائیل والی ساری بیماریاں ان بچیوں میں ہوتی ہیں۔ بنی اسرائیل، ان کے سارے قرآن حکیم میں نے سارے واقعات پڑھے ان کے، اس سارے میں مشترکہ بات جو آپ کو ملے گی نا، کامن بات وہ ایک ملے گی، وہ ہے کہنا نہ ماننا۔ بہت عجیب بات ہے، بنی اسرائیل کی ایک ہی عادت تھی، بس بڑی بری عادت تھی، کہنا نہیں ماننا، جو بات کہے گی وہ نہیں ماننا، اچھی بات بھی کہی نا وہ بھی اس کو بھی ہیر پھیر کر کے نہیں ماننا، بس مزاج ہے۔ یہ گھر میں شادی سے پہلے کی زندگی میں بچوں اور بچیوں کو عادت ڈالنا کہ آپ کو کوئی درست بات کہی جائے تو آپ اس پر عمل کریں۔ تو کہنا ماننا، قانتات، فرما بردار عورتیں، یہ نہیں کہ شادی کے بعد ان کو سکھایا جائے تم نے شوہر کا کہنا ماننا ہے، وہ بیکار ہے، اس وقت وہ عادتیں بگڑی بھی ہیں۔ نمبر 3، تیسرا جو بات بتانے لگا ہوں، آیت پڑھنے لگا ہوں،
سوچئے گا، یہ اس خالق نے کہا ہے تیسری خوبی جو بیوی کے اندر ہونی چاہیے، جو ہمیں بچیوں کو شادی سے پہلے پیدا کرنی پڑے گی، حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ کیا خوبصورت جملہ اللہ نے کہا ہے، اور کتنی گہری بات ہمارے معاشرے کی کہہ دی، جس کی وجہ سے آج گھر ٹوٹتے ہیں، جس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ میاں بیوی میں محبت میں کمی آتی ہے اس کی وجہ سے، میاں بیوی کے گھر کا سکون ختم ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کیا خوبصورت الفاظ ہیں، حافظات للغیب، شوہر کی غیر موجودگی میں وہ حفاظت کرتی ہو اس چیز کی جس کی اللہ نے حفاظت کی ہے، عفت، عصمت، پاک دامنی۔ میں نے بڑے محتاط ہو کر کہا کہ آج یہ بنیاد ہے گھروں میں دراڑ پڑنے کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس انداز سے سمجھایا، کس کس انداز سے سمجھایا۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس عصمت، عفت، پاک دامنی کی حفاظت کرنے والی ہو جس کی اللہ نے حفاظت کو اسے ذمہ دار قرار دیا۔ غیر مردوں سے بات کرنا، غیر مردوں سے ٹیلی فون استعمال کرنا، اور جب ہم اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کی شادی سے پہلے کی زندگی کی نگرانی نہیں کرتے، فیس بک، انسٹاگرام، فلاں فلاں، سارے خاندان کی تصویریں، نوجوان بچے بچی سارے خاندان کی تصویریں، اپنے دوستوں کے ٹرپ، فلاں فلاں فلاں، سب کچھ ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ شادی کے بعد جب شوہر بڑوں بڑوں کو دیکھا، بڑے بڑے لبرل شوہروں کو دیکھا، لبرل بس دین بھی ہونی چاہیے، دنیا بھی ہونا چاہیے، بس کھلا ذہن ہونا چاہیے، مولانا تنگ ذہن نہیں بنا، سب کو مولوی نہ بنائیں، اچھا تنگ ذہن نہ بنائیں، کچھ کھلا ذہن ہونا چاہیے۔ تو یہ کھلے ذہن والے جو شوہر ہوتے ہیں نا، شادی کے بعد کی زندگی میں جب فیس بک میں اپنی بیوی کی سابقہ تصاویر کو دیکھتے ہیں مردوں کے ساتھ، اس کے بعد جو گھر ٹوٹنے شروع ہوتے ہیں، وہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے، گھر گھر کی کہانی ہے، گھر گھر کی کہانی۔ جب ہم نے شادی سے پہلے کی زندگی میں حافظات للغیب بما حفظ اللہ نہیں سکھایا، تو شادی کے بعد کی زندگی میں کہاں سے آئے گا؟ اس کے تو بڑا جہاد کرنا پڑے گا، بڑی کوشش کرنی پڑے گی۔ آج نوجوان بچے اور بچیوں کو آئندہ شادی کے بعد زندگی اگر سکون سے گزارنی ہے، محبت سے گزارنی ہے، تو ایسی صورت میں پہلے سے ہی غیر مردوں سے بات چیت کا عام معمول نہیں بننا چاہیے۔ آج جتنا مرد ایک کھلے ذہن کا نوجوان دلہا ہو، شادی کے بعد اگر اس کے موبائل پر کسی غیر مرد کی، اس کے دوست کی، غیر مرد کی، کزن کی کال آ جائے، وہ سن لے، دل کی کیفیات کیا ہوتی ہیں ایک ایک دلہا جانتا ہے، بعد میں کیا ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اللہ نے 22ویں پارے کی پہلی آیت میں ازواج مطہرات کو کیا سمجھایا، پاکیزہ عورتیں، نیک دل عورتیں، ان کو کیا سمجھایا۔ آج اس چیز کو قابو کرنا ہوگا۔ دیکھیے میڈیا کہیں پہنچ جائے، اگر ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کے اندر اچھائی اور برائی میں سلیقہ اور تمیز سکھائی نا، بیٹا یہ غلط، یہ صحیح، یہ غلط، یہ صحیح، بار 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 22ویں پارے کے پہلے صفحے کی آیت پڑھنے لگا، کیا ہوتا ہے یہ موبائل، یہ فیس بک، یہ انسٹاگرام، یہ فلاں فلاں مصیبتیں کیا ہیں کیا۔ اس وقت تو یہ وجود میں نہیں تھا نا جب اللہ نے 1500 سال پہلے قرآن نازل کیا، لیکن یہ قرآن اور اللہ جو ہے نا، یہ سارے آخری قیامت تک یہ میڈیا کتنا ترقی کر جائے، کتنی نئی چیزیں وجود میں آ جائیں، اس وقت کے لیے قرآن ہدایت ہے، اس وقت کے لیے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔
یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ کتنی پاکیزہ عورتیں، ان کو اللہ سکھا رہا ہے۔ ان اتقیتن، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو فلا تخضعن بالقول، تم مردوں سے بات کرتے وقت نرم لہجہ مت رکھنا۔ خالق ہوتا رہا، یہ ذہن میں رکھیے، خالق کہہ رہا ہے میں نے عورت کی مشین کو بھی بنایا، مرد کی مشین کو بھی بنایا۔ اگر یہ مشین نرم لہجے میں بات کرے گی غیر مرد سے، فلا تخضعن بالقول، ان مردوں سے نرم لہجے میں بات مت کرنا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ پھر اس مرد کے دل میں بیماری پیدا ہو جائے گی، جس کو ہمارا معاشرہ محبت کہتا ہے۔ لیکن عجیب بات بتاؤں آپ کو، شوہر اس کو محبت کبھی نہیں کہے گا۔ اگر بیوی کے دل میں کسی غیر مرد کی یہ چیز پیدا ہو جائے، قلبی رجحان پیدا ہو جائے، تو شوہر آج کل کا محبت نہیں کہتا۔ معلوم ہوا شوہر بھی اس کو برا سمجھتا ہے، اگرچہ شادی سے پہلے وہ ان سب چیزوں کو حلال اور جائز سمجھتا تھا۔ کیا عجیب بات نہیں ہے؟ کیا عجیب بات نہیں ہے؟ معلوم ہوا اب اس کے دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ غیر مردوں سے عورتوں کا تعلق کوئی بری چیز ہوتی ہے، ورنہ یہ ناراض کیوں ہوتا ہے؟ یہ ناراض کیوں ہوتا ہے؟ اس کے دل میں کیوں کھٹکتا ہے؟ کاش ہم اپنے بچے اور بچیوں کو اس انداز کا بنا دیں، کمپیوٹر کے دور میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ ایک صحابی نے پوچھا نا، مل بر، نیکی کیا ہوتی ہے؟ نیکی کیا ہوتی ہے؟ مل اسم، گناہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہمیں اپنے بچے بچیوں کو شادی سے پہلے کتنا حساس، کتنا سینسٹیو بنانا چاہیے نیکی اور گناہ کے معاملے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ دیکھیے سیرت طیبہ عمر کے حساب سے کتنا حساس، کتنا سینسٹیو۔ وہ سینسر لگے ہوتے ہیں نا مشینوں میں، سینسر لگے ہوتے ہیں، ہاں، وہ سینسر فوراً پہچان جاتا ہے یہ درست یہ غلط۔ اللہ نے بھی انسان کے اندر، اس نوجوان لڑکے اور لڑکی کے اندر شادی سے پہلے سینسر لگائے ہوئے تھے نیکی اور بدی کو پہچاننے کے۔ حدیث سنانے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی سے پوچھا اب ہمیں کن خطوط پر تربیت کرنی چاہیے شادی سے پہلے اور پھر شادی کے بعد بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک صحابی نے، مل بر، نیکی کیا ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مطمئن علیک نفسک، جس پر تیرا دل مطمئن ہو، تیرا جی مطمئن ہو، جس پر تیرا جی مطمئن ہو وہ نیکی۔ پھر ان صحابی نے پوچھا مل اسم، گناہ کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جملہ بولا۔ آج نوجوان بچے بچیوں کو سمجھانا کی بڑی ضرورت ہے، شادی کے بعد بھی، شادی سے پہلے بھی۔ مل اسم، گناہ کیا ہوتا ہے، غلط بات کیا ہوتی ہے؟ فرمایا ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، بڑا خوبصورت جملہ، بار بار سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو۔ نیکی کیا ہے؟ مل بر، نیکی کیا ہے؟ مطمئن علیک نفسک، جس پر تیرا جی مطمئن ہو۔ پھر صحابی نے پوچھا مل اسم، گناہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حاک فی صدرک، ما حاک فی صدرک، جو تیرے دل میں کھٹکے، ما حاک فی صدرک، جو تیرے دل میں کھٹکے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تو ناپسند سمجھے کہ تو لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے، کہیں لوگوں کو نہ پتہ چل جائے، بس سمجھ لو کہ یہ بری بات ہے، سمجھ لو کہ یہ بری بات ہے۔ کیا اللہ نے دل میں سینسر لگایا ہوا ہے نیکی اور بدی کو پہچاننے کا،
کہ نیکی کیا ہوتی ہے؟ جس پر آپ کا جی مطمئن ہے. بدی کیا، برائی کیا ہوتی ہے؟ ما حاک فی صدرک، جو آپ کے سینے میں کھٹکے. وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور آپ ناپسند سمجھتے ہیں کہ لوگ اس پر مطلع ہوں. لوگوں کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، سمجھ لو کہ وہ بری بات ہے. ممکن کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جی بڑے بڑے چور ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم بالکل درست کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے بجلی چرانے والے ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بالکل درست کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے خیانت کرنے والے، کرپشن کرنے والے، رشوت لینے والے کہتے ہیں ہم جو کرتے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، ہمارا دل مطمئن ہے مولانا، یہ جو ہم رشوت لے رہے ہیں ہمارا دل مطمئن ہے، تنخواہیں ہی نہیں ہے تو کیا کریں، مہنگائی اتنی ہے. ممکن ہے کوئی صاحب کہے کہ یہاں تو چوری کرنے والوں کے بھی دل مطمئن ہے، یہاں تو رشوت لینے والوں کے بھی دل مطمئن ہے، یہاں تو ظلم کرنے والوں کے بھی دل مطمئن ہے. پھر تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا سینسر خراب ہے، ان کا سینسر خراب ہے. ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی کو بخار ہو گیا ہو، ملیریا وغیرہ بخار ہو گیا ہو، اور اس کی زبان کڑوی ہو بالکل، اس کو مزیدار قسم کی فرنی کھیر کھلائے، وہ کہے گا مجھے کیا کڑوی چیز کھلا دی. اس کی چکھنے کی جو زبان تھی وہی خراب ہے، اس کا سینسر ہی خراب ہے. پہلے اس کے سینسر کو ٹھیک کریں، پہلے اس کے سینسر کو ٹھیک کریں. اس کی زبان ہی خراب ہے، پہلے اس کی زبان کا ذائقہ، قوت ذائقہ ٹھیک کریں. قوت ذائقہ سمجھتے ہیں؟ ٹیسٹ انسان کی قوت ذائقہ. آج ہماری نوجوان نسل کا ٹیسٹ چینج ہو گیا ہے، اس کو گناہ میں مزہ آ رہا ہے، گناہ پر اس کا دل مطمئن ہے. اس کے سینسر کو درست کرنا ہوگا. وہ جو شناخت کرنے والی چیز تھی گناہ اور نیکی کو، اس کو درست کرنا ہوگا. تو 3 خوبیاں. نمبر 1، شادی کے بعد کی زندگی میں بیوی کیسی ہو؟ صالحات، نیک کام کرنے والی، گناہ سے بچنے والی. جتنا ہو جائے، گناہ ہو جائے تو ہمارے استغفار کر دو، پھر نیک کی نیک. یہ تھوڑے اسے غلطی ہوگی ہی نہیں، کیوں؟ گناہوں سے معصوم تو صرف انبیاء علیہ السلام. بیویوں سے بھی غلطیاں ہوں گی، شوہروں سے بھی غلطیاں ہوں گی، عفو درگزر کا راستہ کھلا ہو. صالحات، نیک ہو. نمبر 2، قانتات، فرما برداروں کے نہ ماننے والے. نمبر 3، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، شوہر کی باتوں کو حفاظت کرنے والے. اور یہ دونوں ایک دوسرے کی باتوں کی حفاظت کرنے والے ہوں. سکون کی زندگی چاہتے ہیں تو ایک چھوٹی سی آیت پر آج شادی شدہ جوڑے عمل کرنے لگ جائے نا. چھوٹی سی آیت، اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بس وہ خالق ہے، اس کے جملے سننے والے، سمجھنے والے. پتہ اللہ نے کیا کہا میاں بیوی کے بارے میں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ہن لباس لکم، یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں. وانتم لباس لہن، تم مرد ان کے لیے لباس ہو. لباس، یہ جو ہم کپڑے پہنتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے جو اللہ نے بتایا قرآن مجید میں؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں اللہ نے لباس کا مقصد بتایا. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا تاکہ وہ تمہارے ستر کو ڈھانپے. جس کو اللہ نے کہا نا چھپا لو، اس کو یہ چھپا لے تو وہ لباس کہلاتا. لباس کا مقصد چھپانے کے قابل چیزوں کو چھپانا. اللہ نے بتایا لباس کا مقصد، لباس کا فلسفہ. لباس کیوں پہنتا ہے انسان؟ یواری سوآتکم وریشا. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا تاکہ یہ تمہاری ستروں کو ڈھانپے، وریشا، اور موجب زینت ہو. اب میں پھر وہ آیت پڑھنے لگا. وہ میاں بیوی کے لیے اللہ نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو. لباس کا کام ہے جو باتیں چھپانے کے قابل ہیں ان کو چھپائیں، چھپائیں، پھر چھپائیں، دونوں. اور جب
بیوی جا کر اپنے گھر کی باتیں، شوہر کی باتیں، خاندان کی باتیں یہ منتقل کرے گی جا کر اپنی ماں کے سامنے، بہنوں کے سامنے، تو ظاہر ہے وہ تو اسی سے محبت کرتی ہیں نا، اسی سے قلبی تعلق ہے، وہ اس کو اسی طرح کا حل بتائیں گی جس کو آپ کہتے ہیں پٹیاں پڑھانا۔ تو بیوی جا کر جب اپنے ماں باپ کو بتائے گی باتیں تو وہ اسی انداز سے پٹیاں پڑھائیں گے، اور شوہر جا کر جب اپنی ماں کو سنائے گا تو وہ ظاہر ہے ماں شوہر کی اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، وہ اسی طرح کی پٹیاں پڑھائے گی، نتیجہ گھر میں فساد ہوگا، سکون بھی ختم ہوگا، محبت بھی ختم ہوگی، اللہ کی رحمت بھی لڑائیوں کی وجہ سے اٹھ جائے گی۔ اللہ نے کیا کہا؟ چھپاؤ، ایک دوسرے کی باتوں کو چھپاؤ، پردہ ڈالو۔ اب یہ بیوی کا حق ہے شوہر کے ذمے، یہ بیوی کا بھی فرض ہے کہ وہ شوہر کی باتوں کو چھپائے، اور شوہر کا حق ہے کہ وہ بیوی کی باتوں کو چھپائے۔ آج کل یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جا کر اپنے گھر کی باتوں کو، نجی باتوں کو دوستوں کی محفلوں میں ذکر کرتے ہیں، چھپانے کے قابل باتیں دوستوں کی محفلوں میں جا کر ذکر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے دوست اسی طرح کی ہدایات دیتے ہیں، جب وہ ہدایات دیتے ہیں گھر کا سکون ختم ہو جاتا۔ اللہ نے سمجھایا آج گھریلو زندگی کو، شادی کے بعد کی زندگی کو بچانا ہے تو اس چھوٹی سی آیت پر انسان عمل کر لے۔ خالق نے کہا ہے جو زندگیوں کو بچانا چاہتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم عورتیں ان مردوں کے لیے لباس ہو، مردوں کی باتوں کو چھپا کر ڈھانپ کر رکھو، وانتم لباس لہن، اور تم مرد ان عورتوں کے لیے لباس ہو، ان عورتوں کی باتوں کو ڈھانپ کر رکھو، چھپا کر رکھو، زندگی اسی طرح محبت سے گزرے گی۔ آج کی نشست میں عرض کر رہا تھا کہ شادی کی بعد کی زندگی میں محبت کیسے ختم ہوتی ہے اور محبت پیدا کیسے ہوتی ہے، شادی کے بعد کی زندگی میں سکون ختم کیسے ہوتا ہے اور سکون پیدا کیسے ہوتا ہے، شادی کے بعد کی زندگی میں اللہ رحمت کیسے دیتا ہے، اور شادی کے بعد کی زندگی میں اللہ کی رحمت اٹھتی کیسے ہے۔ بس یہی آج کا موضوع تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ، دعا فرما لیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہم سب کو اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یا اللہ گھروں میں سکون عطا فرما، محبت عطا فرما، رحمت عطا فرما، ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے محبت ختم ہو جائے، سکون ختم ہو جائے، اللہ کی رحمت اٹھ جائے۔ یا اللہ ہر ایسی بات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ گھروں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ آپس میں دلوں کا جوڑ پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سب میں سے جو جو بیمار ہے ایک ایک کو شفا عطا فرما، جو گھروں میں بیمار ہیں یا اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما۔ یا اللہ جن جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا، یہ کہنا چاہا، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ خصوصاً دعا فرمائی حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم کے لیے، اللہ ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، کامل صحت عطا فرما دیں۔ ان کے اہلیہ محترمہ کو اللہ صحت عطا فرما دیں۔ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب کے نواسے ہیں اور مولانا حسن اشرفی صاحب کے بیٹے ہیں، ان کا آج آپریشن ہونا ہے، دعا فرمائی اللہ تعالی۔ ہمارے استاد الحدیث بھی ہیں، ہمارے امام بھی ہیں یہاں کے مولانا حسن اشرفی صاحب، اعتکاف کی ذمہ داریاں بھی ان کی ہیں۔ یا اللہ ان کے بیٹے کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اور یا اللہ جتنے بھی حضرات یہاں موجود ہیں دلوں میں دعائیں ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ سب کو، جتنے بھی حاضرین موجود ہیں دلوں میں دعائیں ہیں، اے اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔